إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدا، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ سے پیوستہ سورۃ البقرہ کی تفسیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ گزشتہ خطبے کے اندر ہم اس مقام کی تفسیر کو پڑھ رہے تھے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کی ہرزہ سرائی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مخالف ان کے بیانات اور ان کے رد کو بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے مختلف ہیلے و بہانے سے بہت ساری چیزوں کا انکار کیا۔ اس انکار کو اللہ تعالیٰ نے کفر کا نام دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے دشمنی کا اظہار کیا کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمارے خلاف لوگوں کو طاقت بخشتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام یہ تو اللہ کے نمائندہ ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اگر کوئی جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے دشمنی رکھتا ہے گویا کہ وہ اللہ سے دشمنی رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا جی اگر جبریل کی جگہ پر آپ میکائیل علیہ السلام کا نام لیتے تو وہ تو خیر خواہ ہیں، ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ
جو جبریل کا دشمن ہے وہ گویا کہ میکائیل کا بھی دشمن ہے، کیونکہ دشمن کا جو دوست ہوتا ہے وہ کبھی بھی دوست نہیں ہوتا، وہ بھی دشمن ہی ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی کافر لوگ اللہ کے حبیب کے ساتھ، اللہ کے پیاروں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اعلان برات اور اعلان جنگ کیا ہے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بلا شبہ ہم نے آپ کی طرف واضح آیات، واضح نشانیاں نازل کیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بدکاروں کے علاوہ اس آیات اور ان نشانیوں اور ان معجزوں کا کوئی بھی انکار نہیں کرے گا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب کبھی بھی اللہ نے ان سے کوئی بھی عہد لیا تو ان میں سے ایک خاص جماعت نے ہمیشہ اللہ کے عہد کو توڑا۔ بل اکثرهم لا يعلمون، اللہ فرما رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر دل سے ایمان لاتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا اور رسول بھی وہ کچھ لے کے آیا جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا، اس کی تصدیق بھی کرتا تھا اور وہی مضمون کو آگے بتانے کے لیے آیا۔ کتاب اللہ وراء ظہورہ، ان کے اس کتاب کے مضمون کو بھی پس پشت ڈال دیا، اپنے پیچھے پھینک دیا۔ کأنہم لا یعلمون، جیسا کہ ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ یہ 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان 3 آیات کے اندر ایک ہی موضوع اللہ نے بیان کیا ہے، وہ یہ کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ ان کی ہر بات کو جھٹلانے پر حیران اور پریشان نہ ہوئیے۔ انہوں نے ہمیشہ سے یہ کام کیا، آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے انہیں کیا کرنا ہے، پہنچا دینا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، واضح آپ نے پہنچا دینا۔ آپ نے اس سے حیران اور ششدر نہیں ہونا کہ یہ لوگ ہر نشانی کو کبھی کہتے ہیں جی ہمیں یہ بتلاؤ، میں بتا دیتا ہوں، پھر کہتے ہیں جی ہم اس کو مانتے، کبھی کہتے ہیں جی ان سوالوں کا جواب دو، جب میں دے دیتا ہوں اس کے بعد کہتے ہیں جی نہیں یہ آپ نہیں ہمارے وہ نبی۔ تو آپ نے ان سے پریشان نہیں ہونا، یہ ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے ہیں، یہ بات کو سن لیتے ہیں، اپنا فائدہ نکال لیتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں۔ یہ انکار کرنا مطلب اللہ نے عہد لیا پیغمبروں کے اطاعت کا، پیغمبروں کی بات ماننے کا، ان کے ساتھ چلنے کا، ہر ایک چیز کا انہوں نے جب وعدہ توڑا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مس کر کے انہیں کیا کہا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں، ہمیشہ سے ذلیل ہیں، ہمیشہ سے گمراہ ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے پاس رسول آئے ہیں، وہ کتاب لے کر جو ان کے پاس موجود کتاب تورات کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ اکثر آپ لفظ سنتے ہیں کہ تصدیق کرتی، تصدیق کرنے سے کیا مراد؟ تورات اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اب جو قرآن مجید ہے وہ اب والوں کے لیے، وہ چاہے کسی بھی نسل، کسی بھی رنگ اور کسی بھی مسلک سے تعلق اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، ان پر اس قرآن مجید پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب جو کہے کہ ہم تورات پر بھی ایمان رکھتے ہیں تو اس کا کیا کریں؟ تو اس کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید اس تورات کے حکم کو آگے چلائے گا، لیکن تورات کے احکام منسوخ ہو چکے ہیں۔ جیسے کہ کوئی حکومت ہے، وہ آرڈیننس پاس کرتی ہے، قانون دیتی، اس کا ایک پورا قانون لکھا جاتا ہے، اپلائی کیا جاتا ہے، لیکن حکومت جب اس کو بدلتی ہے، چینج کرتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حکومت کہتی ہے کہ آئندہ یہ حکم نہیں چلے گا، یہ چلے گا۔ اب کوئی ضد کر کے بیٹھے کہ پچھلا بھی تو آپ ہی کا تھا، تو یہ بے وقوفی ہوگی، احمقانہ بات ہوگی۔ سردار اور مالک یہی کرے گا، میری مرضی میں جو مرضی قانون بناؤ، آپ کا کام ہے صرف فالو کرنا، اس کو لے کر چلنا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ بار بار اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ کتاب نازل کی جو پچھلی کتاب کی تصدیق کرتی، یعنی کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی، یہ بھی اللہ کی طرف سے تھی۔ تو انہوں نے کتاب کے احکام کو، جب دیکھیں نا حسد، تعصب، اناد اور یہ عرب کے ساتھ جو ان کی جو ہے نا وہ حسد کا سلسلہ تھا، اس کی وجہ سے یہ اس قدر چلے گئے کہ انہوں نے کتاب کے احکام کو پس پشت ڈال دیا۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے اس کو پیچھے کر دیا، گویا کہ یہ اس کو جانتے ہی نہیں تھے۔ کیوں پیچھے کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس کے آگے کیا ہوا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تورات کے احکام، قرآن مجید کے احکام چھوڑ کر انہوں نے پیروی کی
شیطان جو پڑھا کرتے تھے اس کی سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، ان کے دور اقتدار کے اندر جو شیطان پڑھا کرتے تھے، انہوں نے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ جادو ٹونے تھے، منتر تھے، ان کی پیچھے پیروی کرنا شروع کر دی۔ تو رات کو قرآن مجید کے احکام کو، شریعت کو پیچھے چھوڑ دیا اور اس کے پیچھے لگ گئے۔ ہمیشہ سے یہ باطل کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب انہیں کسی بھی طرح سے جواب نہ آئے، لڑنے کی طاقت نہ ہو، تو پھر وہ غلط طریقہ، غلط رستہ اختیار کرتے ہیں، تانا زنی کا، اس کے ساتھ سازشوں کا، اس کے مخالف چلنے کا، اس کو پیٹھ پیچھے وار کرنے کا، یا اس کے بعد یہ حال ہوتا ہے کہ بے شیطانی طاقتوں کے ذریعے اسے نقصان پہنچایا جائے۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ جب ان کا معاملہ یہ ہوا کہ جواب ان کو آتا نہیں تھا، لڑ سکتے نہیں تھے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام پر جادو کروایا۔ اور یہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے اور یہ حق بات ہے۔ نبی علیہ السلام پر یہ لبید بن اسعم، یہ یہودی خبیث ہے، اس نے جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جادو کیا۔ تو آپ کا یہ جادو کا اثر ہوا کہ دینی معاملات کے اندر، شریعت، وحی، دین کی تبلیغ، ان معاملوں کے اندر آپ پرفیکٹ رہتے تھے، کیونکہ نبی جو بولے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ پیغمبر اگر دین کہہ کر کوئی بات کرے گا تو وہ وہی بات کرے گا جو اللہ تعالیٰ اسے کرنے کو کہیں گے، اپنی طرف سے نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ پیغمبر کی ہر ایک حرکت جو وہ دین کہہ کر کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، خاموش ہیں، کچھ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، تو یہ سارا کچھ دین کے ذمرے میں آ جاتا ہے۔ ان کا جادو کا اثر نبی علیہ السلام کا یہ ہوا کہ آپ اپنے اہل کے پاس جاتے تھے تو آپ کو یہ خیال ہوتا تھا گویا کہ آپ سے جایا نہیں جا رہا۔ یہ آپ پر اس چیز کا اثر ہوا، آپ مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے اس پریشانی اور اس کی وجہ پوچھتے رہے کہ میرے پر یہ کیا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ریاضت کے بدلے، مسلسل دعا کے بدلے آپ کو یہ خبر دی کچھ عرصے کے بعد کہ ذی اروان نامی ایک کنواں ہے، اس کے اندر نار کھجور کے خوشے کے غلاف کے اندر اس خبیث نے آپ کی کنگھی اور اس سے نکلنے والے بالوں کے اوپر جادو کیا تھا، اور اس نے اس کھجور کے خوشے میں لپیٹ کر جو ہے نا اس کو ایک پتھر کے نیچے دبا کے رکھ دیا کنویں کے اندر۔ تو آپ کو خبر دی، آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اور کچھ صحابہ کو بھیجا، اس کنویں سے انہوں نے وہ تلاش کیا اور اس کی گیروں کو کھولا، معوذتین پڑھ کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اثرات سے آپ کو محفوظ کر لیا، آپ صحیح ہو گئے۔ پھر آپ نے اس کنویں کو بھروا دیا، ختم کر دیا، اور اس معاملے پر آپ نے جو ہے نا وہ اسی طرح صحیح ہو گئے۔ تو انہوں نے یہ معاملہ کیا شریعت کو چھوڑ کر، اس ہتھ کنڈے کو آزمایا اور اسی کی پیروی کی۔ یہ پیروی وہ تب سے کرتے آ رہے تھے اور اس پر وہ بہت عبور رکھتے تھے۔ آگے چل کر انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو مزید کھولتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ وہ کہتے ہیں جی سلیمان علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہودی جو ہے نا وہ سلیمان علیہ السلام پر یہ الزام لگاتے تھے کہ گویا کہ ان کی جو ہے نا وہ جتنی بھی حکومت ہے یہ ساری جو ہے نا جادو کے اوپر چلتی ہے، جادو پر اس کا انحصار ہے، جتنے بھی وہ سارے معاملات۔ وہ اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے وقت کے اندر جو یہودی اس جادو ٹونے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اس کو سیکھنے، اس کی کتابیں جمع کرنے میں، اس پر ریسرچ کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں، تو انہوں نے وہ ساری کتابیں اپنے لوگوں کے ذریعے پوری فورس کے ذریعے ساری کتابیں جمع کی اور اس کو اپنے تخت کے نیچے زمین کھدوا کر اس میں دفن کروا دیا، اپنے تخت کے نیچے۔ اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی اتھارٹی دی ہوئی تھی کہ وہ جب کوئی بھی جن، اگر باقی انسان نے تو بادشاہ کے قریب نہیں آنا، وہ نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے اپنی سلطنت کے، تو جن بھی اگر اس قریب آتا اس زمین وہاں پر کتابیں جہاں پڑی ہوئی تھی تو وہ بھی جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بڑی باکمال حکومت دی ہوئی تھی، اتنی باکمال کہ جتنے بھی زمین کے اوپر سرکش شیاطین جن تھے سارے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مسخر کیے ہوئے، کوئی بھی آپ کے حکم کی عدولی نہیں کر سکتا تھا، سارے آپ کی بات مانتے اور مجبور تھے ماننے۔
اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو آپ کے لیے مسخر کیا ہوا تھا کہ وہ پل ہی پل میں دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے لیے ہزاروں لاکھوں میل کا سفر آپ کا وہ تخت ادھر سے ادھر پہنچا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولی سمجھنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ہنر دیا ہوا عطا کی ہوئی تھی۔ پرندے آپ کی زبان آپ پرندوں کی زبان سمجھ لیتے تھے، اور اس طرح کے بہت ہی باکمال اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو معجزے دیے ہوئے تھے۔ اس کی تصدیق نبی علیہ السلام کی بھی ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک رات عبادت کے دوران آپ کو ایک جن تنگ کر رہا تھا، آپ نے اسے پکڑا اور مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ صبح ہونے کے قریب تھا تو آپ نے اس کو کھول دیا، تو صحابہ کرام سے جو ہے نا وہ آپ نے یہ کہا کہ اس طرح رات مسئلہ ہوا، لیکن میں نے فجر کے قریب جب تم لوگ مسجد میں آنے لگتے ہو اس سے کچھ دیر قبل میں نے اسے کھول دیا۔ پوچھا جی کیوں کھولا؟ کہا مجھے وہ بات یاد آ گئی جو میرے بھائی سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کہی تھی کہ اے اللہ کہ جیسی حکومت تو نے مجھے دی ہے، میں یہ دعا کرتا ہوں، یہ خواہش رکھتا ہوں کہ میرے بعد کبھی بھی کسی کو ایسی حکومت نہ دینا، کہ لوگ اتنی جو ہے نا وہ پاور کسی کو نہیں دینی آپ نے۔ تو میں نے اگر میں اس کو نہ کھولتا، دن آ جاتا، سورج نکل آتا، روشنی آ جاتی تو تم سب اس جن کو دیکھ لیتے، لیکن میں نے اس دعا کی لاج رکھتے ہوئے مجھے بات ذہن میں آ گئی، میں نے اسے کھول دیا اور وہ چلا گیا۔ اور اسی سبب ہے کہ آج کوئی بھی جنوں کو دیکھ نہیں سکتا، جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ شیطان ہے، انسانوں کے اندر شیطان ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ واضح کیا ہوا ہے، جو شیطان کی پیروی کرتا ہے اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کا سکھایا علم سیکھتا ہے، وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے وہ اسلام کو چھوڑ کر اس کے پیچھے چلا گیا۔ تو اس سارے کے سبب اب جب سلیمان علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اور آپ کے جو مخصوص علماء جو اس راز کو جانتے تھے، وہ کتابوں کے راز کو، وہ بھی دنیا چلے گئے، تو شیطان نے انسانی صورت اختیار کر کے ان یہودیوں کو کہا کہ میں تمہیں خزانے کی، یہ سب کچھ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھا ہوا ہے کہ اس خزانے کی طرف آؤ، میں تمہیں خزانہ دیتا ہوں جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو وہ کیا تھا کہ اس ممبر کی جو تخت ہے اس کے نیچے جگہ کو کھودو، وہاں سے وہ ساری کتابیں نکل آئیں، انہوں نے پڑھا کہ یہ ساری وہ جادو کے متعلق ہے، تو انہوں نے اس بات کو مشہور کر دیا کہ جو سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے آپ کے معجزات تھے، یہ سارے کیا معجزے نہیں تھے، یہ کوئی حکومت نہیں تھی، یہ سب آپ جادو کے ذریعے اس کو سنبھالتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کے اندر یہ کہا ہے کہ یہودیوں نے وہ کام کیا جو شیطان سلیمان علیہ السلام کے دور اقتدار کے اندر کرتے تھے، اور یہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کفر نہیں کیا، یعنی کہ یہ کام جادو نہیں تھا جو سلیمان علیہ السلام کرتے، وہ اللہ کے معجزے تھے، لیکن شیطان نے کفر کیا اور لوگوں کو جو ہے نا وہ جادو سکھاتے ہیں۔ یہاں سے جو ہے نا وہ ہمیں ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ جادو سیکھنا، سکھانا، کرنا، کروانا، یہ سارے کام کفریہ کام ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی کہ جادو وہ نہ کرتے تھے نہ کرواتے تھے، لیکن شیطان جو ہے وہ کفر بھی کرتا ہے، اللہ کے مقابلے میں آ کر لوگوں کو تنگ کرنا، یہ کفریہ کام ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث جو ہے نا وہ اس پر بالکل عین فٹ ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنن او ساحرن فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو بندہ کسی کاہن کے پاس آیا، کاہن کہتے ہیں جو آج کل یہ پومسٹ بیٹھے ہیں نا، کوئی اپنا ٹی وی کے اوپر بھی آتے ہیں، اخباروں کے اندر یہ کام، لوگ بڑے شوق سے انہیں اپنے ستارے وغیرہ دکھاتے ہیں، یہ حال معلوم کرتے ہیں، یہ کام کاہنوں کو اپنے ہاتھ دکھانا، قسمت کے احوال جاننا، یہ ستاروں کے ذریعے فلاں کے ذریعے جتنی بھی خرافات ہیں، یہ ساری کاہنی کا کام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس آیا یا کسی جادوگر کے پاس آیا، فصدقہ، اور اس چیز کی تصدیق کر دی جو وہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ تصدیق سے کیا مراد، کوئی کاہن ہاتھ دیکھے اور ایسے کہہ دی جی آپ کی لکیر میں لکھا ہوا ہے جی آپ کو پرسوں چوتھ 1 لاکھ روپے ملے گا، اور میں یہ آس اور امید لگا کے انتظار کروں، دل کے اندر یہ میں ارادہ باندھ لوں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، صرف یہ کرنے سے، اور جادوگر کے پاس جا کر کسی کام کروانے کے لیے غرض سے چلا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ بلا شبہ اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی کہ شریعت کا انکار کر دیا، شریعت کا باغی ہو گیا وہ۔ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں جو یہودیوں کا کفر ہے نا یا عیسائیوں کا اس کو سینگ لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے اندر وہ بات نہیں۔ آج یہ کتنی عام ہے بات، ہمارے نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر 3-4 پروگرام تو مجھے پتا ہے جو آتے ہیں وہاں پر، لوگ ان کو اپنے احوال بتاتے ہیں، جی ماں کا نام بتائیں جی، یہ جی آپ بتائیں جی آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے جی، آپ کے یہ احوال ہے جی۔ صریح شرک ہے، صریح کفر ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعلان برات کیا ہوا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے وہ لفظ بولا ہے کہ اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ آپ پر کیا ہے؟ قرآن مجید اور آپ کے اپنے فرامین، انکار کر دیا اس کا۔ تو یہ نہایت کفریہ کام ہے کہ آپ کسی کو زیر کرنے کے لیے یا میں یا کوئی بھی یہ کام کرے تو یہ کفریہ کام ہے۔ اور تب تک کوئی بندہ جادو کرنے والا نہیں بنتا جب تک کہ وہ شیطان کی پیروی نہ کرے۔ جتنے بھی آپ دنیا کے اندر اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی کرے گا تو لازمی بات ہے کہ اسے شیطان نے اسلام سے نکال کر اپنی پیروی کے اندر رکھا، انہیں گندگی کے اندر رکھ کے، انہیں عجیب طرح کے ٹونے کبا کے پھر انہیں اس قابل کرتے ہیں۔ وہ پھر بھی اس قابل نہیں ہوتے، وہ ان کی مدد سے وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، کہ ہم نے جو نازل کیے تھے 2 فرشتے بابل کے اندر، ہاروت اور ماروت۔ یہ ہاروت اور ماروت جو ہے نا، یہ بابل جو علاقہ ہے، یہ آج کل جہاں پر کوفہ ہے، یہ اس علاقے کو کہتے ہیں۔ امام ابن کثیر نے پورا تفسیر کے اندر نقشے کو بیان کیا ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے اتارے تھے ان لوگوں کے امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے۔ اس سے پہلے یہ سنتے جائیں کہ ہاروت اور ماروت جو 2 فرشتے اللہ نے اتارے تھے زمین پر، اس بارے میں تفاسیر کے اندر بھی اور بھی کئی جگہ پر بہت سے من گھڑت قصے بیان کیے جاتے ہیں، عجیب عجیب قصے بیان کیے جاتے ہیں، ان کی کوئی سند نہیں ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف مختصر انداز میں یہ بیان کیا اور ہمارا اس پر ہی مان لانا ضروری ہے، کوئی چیز بھی سندن ثابت نہیں ہے۔ جیسے کہ یہ ساری تفاسیر، ساری باتیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں الحمدللہ، اس کا پورا 100% تعلق جو ہے وہ شریعت کے ساتھ۔ آپ اس کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں، ہم اس کو دکھائیں گے، ہم جو بیان کرتے ہم بیان ہی وہی کرتے ہیں کہ جس کا تعلق صرف شریعت کے ساتھ ہوتا ہے، جس کے اندر کسی بھی ایک شخص کی رائے موجود نہیں ہوتی۔ تو یہ قصے ان کے بارے میں مشہور ہے، ثابت کوئی نہیں، صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے اور بابل شہر کے اندر آئے تھے لوگوں کی آزمائش کے لیے، صرف بس اتنا ہے۔ ایک ان میں بڑا ایک قصہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے زہرا نامی عورت کا، کہ ان میں جو ہے نا جی وہ ان میں سے ایک کی وہ معشوق تھی اور ان کا معاشقہ تھا، پھر جو ہے نا وہ عورت جو ہے نا وہ ستارہ بن گئی، زہرا نامی، جو آج کل بھی ستارہ موجود ہے، اس ستارہ جو ہے نا وہ بن گئی، اور ستارہ، یہ سب بکواس ہے، ایک بھی بات صحیح نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ ہاروت اور ماروت کے بارے میں جتنے بھی قصے سارے من گھڑت ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بابل شہر کے اندر جو ہے نا یہودیوں کے درمیان ان 2 فرشتوں کو بھیجا انسانی بھیس کے اندر، اور انسانی بھیس کے اندر فرشتوں کا آنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر بھی آتے تھے۔ ایک وہ حدیث ہے جس میں آپ ایمان، اسلام، تقدیر اور قیامت کے احوال اور اس کی نشانیوں کا ذکر ہے، وہ پوری جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، کہ ایک بندہ آیا جس کا سفید ترین لباس تھا اور وہ ہمارے علاقے کا بھی نہیں لگ رہا تھا، اور اس کے چہرے پر سفر کے آثار بھی نہیں تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا اور آپ سے سوال کیا کہ بتائیے ایمان کیا ہے۔ یہ وہ حدیث، جب وہ چلا گیا نا، وہ لمبی ساری حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں پتہ تھا یہ کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا نہیں جی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے، آپ بتا دیں کون ہے۔ تو کہا کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین اور اسلام سکھانے آئے تھے، یعنی کہ ایک سوالیہ انداز کے اندر جبریل علیہ السلام۔ اسی طرح داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل کے اندر بھی جبریل علیہ السلام 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ تو آج بھی مولانا مودودی رحمہ اللہ نے تفہیم القرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آج بھی ہمیں کیا معلوم ہے کہ کون سا اچھا کام کرنے کے اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو انسانی شکل کے اندر بھیج دے، اور یہ ممکن ہے، اس پر ایمان بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کی ایک فورس ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا کا جو کام لیتے ہیں، دنیا کے معاملات چلاتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے کس صورت میں بھیجنا ہے، کس کنڈیشن میں بھیجنا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانی شکل کے اندر بھیجا. آگے پہلے ترجمہ کرتے ہیں. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. یہ اس وقت تک کسی کو بھی کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ اسے کہنا دیتے کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں، لہٰذا یہ کام غلط ہے، تم کفر میں نہ پڑو. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تاکید کی ہوئی تھی کیا کہ کوئی بھی تمہارے پاس آئے نا کہ مجھے جادو سکھا دو، مجھے یہ کام سکھا دو، تو اسے پہلے یہ کہنا ہے کہ ہم فرشتے ہیں، ہم اللہ کی جو طرف سے تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں، تم نے یہ کام نہیں کرنا نہ سیکھنا ہے، تو یہ کفر ہے، اس میں تم نے نہیں پڑھنا. اس کے بعد بھی اگر کوئی کرے تو تم نے اس کو بھی جو ہے نا پھر سکھانا ہے. یہ اس طرح کی مثال جو ہے نا وہ حضرت لوط علیہ السلام کے دور کے اندر بھی ہوئی. قرآن مجید میں واقعہ موجود ہے کہ جب انہوں نے یہ جو اپنا ہم جنس پرستی کے اندر ملوث ہوئے اور پیغمبر کی بات نہ مانی علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی صورت میں بھیجا. اور وہ فرشتے کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، ہمیں چھوڑو، اپنی عورتوں کی طرف جاؤ. تو انہوں نے کہا جی نہیں. اب وہ فرشتے، یہ وہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے بھیجا. تو فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ ان میں سے اکثر یہ حالات یہ تھے کہ جو بھی ان میں سے سیکھنا چاہتا جادو، وہ اس چیز کا جادو سیکھتا کہ وہ میاں اور بیوی کے درمیان جو ہے نا تفرقہ ڈال دے. میاں بیوی کو الگ کرنے کے لیے وہ جادو کو سیکھتا تھا کہ اس کو جب بتا دیتے کہ یہ غلط ہے، اس کو نہیں کرنا، یہ کفر ہے، اب بتاؤ سیکھنا ہے کہ نہیں. وہ کہتے جی سیکھنا ہے. اکثر لوگ یہ کیا کر سیکھتے تھے کہ ہمیں وہ جادو سکھاؤ جس کے ذریعے میاں اور بیوی کے درمیان جو ہے نا وہ تفرقہ آ جائے، ان کی آپس میں جو ہے نا جدائی ہو جائے. اور شیطان کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان سمندر کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے، اپنا تخت لگا کر لوگ اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے جاؤ دنیا کے اندر زمین کے اوپر فساد پھیلا کر آؤ. تو شام کو جو ہے نا وہ ان سے رپورٹ لیتا ہے کہ ابھی تم نے کیا کیا. میں نے جی فلاں کام خراب کیا. تم نے کیا؟ تم نے بھی کچھ نہیں کیا. تم نے بھی کچھ نہیں کیا. ہر بندہ اپنی رپورٹ دیتا ہے. ایک شیطان کا چیلا آگے ہو کر یہ کہتا ہے کہ جی میں نا فلاں میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر آیا ہوں. تو شیطان اٹھتا ہے، اسے قریب کرتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے نعم انت، ہاں تو نے یہ اصل کام کیا، کہ یہ حقیقت میں تو وہ کام کر کے آیا. اس کے بہت سے فسادات، صرف یہی نہیں ہے کہ دو لوگ، دو خاندان، اس سے فحاشی پھیلتی ہے. جو مرد اور عورت اپنی جبلت کی تسکین کے لیے اللہ نے قریب کیا ہے، اگر وہ حلال طریقے سے پوری نہیں ہوگی پھر وہ حرام میں ملوث ہوگی. فحاشی اور عریانی آئے گی، نظروں سے حیا ختم ہوگا، اس کی سوچ غلط زاویے پر جائے گی، اس سے بہت سے نقصانات اور مفسد پیدا ہوں گے. یہ شیطان کا پسندیدہ یہ فعل ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیا جائے. اور آج یہ آپ دیکھیں یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے. میاں جو ہے نا وہ بیوی کو خوبصورت نہیں لگنے لگتا اچانک سے، اور اچانک سے بیوی جو ہے نا وہ میاں کو اپنے لیے پرفیکٹ نظر نہیں آتی. دل کے اندر عجیب غصہ اور یہ سارے معاملات آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیوں آتے ہیں؟ اس کے بہت سے وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے ہمارا معاشرہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ لوگوں کو تعلیم دیتا ہے. ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ یہاں پر معشوقہ جو حرام تعلق ہے اس کے ایک ایک انگ کے اوپر آپ کو تعریفی کلمات ملیں گے اور واہ واہ ہوگی جی اس کی آنکھیں غزالی ہیں، اس کا بدن ایسا ہے، اس کی ٹانگیں ایسی ہیں، وہ بولتی ایسے ہے، وہ ہنستی ایسے. اور بیوی کے اوپر آپ کو لطیفے ملیں گے اور شرم محسوس ہوگی کو کہے جی مجھے میرا بیوی کے ساتھ تعلق اسٹرانگ ہے. یہ جب ذہنیت بنے گی تو کس طرح وہ آپس میں تعلق اسٹرانگ ہوگا. بیوی جی ڈرامے باز ہوتی ہے، بیوی جی مکر کرتی ہے، بیوی جی فلاں یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ معاشرہ جب لوگوں کو یہ تعلیم دے گا تو شیطان کا تو کام اور آسان ہو جائے گا. لوگ اس میں عیب محسوس کرتے ہیں، وہ کہیں کہ مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے. ساری دنیا مل کر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے. ہمارا اس پر ایمان ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول بتائیے دنیا میں سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ ساری دنیا کے ڈھیرے میں کھڑی کی ہے سوال والے نے کہ ساری دنیا میں سے بتانا ہے کہ آپ کو محبت سب سے زیادہ کس سے ہے؟ آپ نے کہا عائشہ.
رضی اللہ عنہ. کون ہے عائشہ آپ کی؟ آپ 53 سال کے تھے جب سیدہ عائشہ آپ کے نکاح میں آئی. آپ نے برملا کہا. یہ نہیں آپ کو پتا تھا جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نوٹ ہو رہا ہے, اس سے نسلوں تک پیغام جائے گا. دنیا کے اوپر میں سارا اکیلا پیغمبر بن کے آیا ہوں. آپ نے کہا کہ مجھے عائشہ سے محبت ہے رضی اللہ عنہ. برملا کہا ہے اور لوگوں کو بتلایا ہے کہ اس میں کوئی شرم نہیں ہے. لوگ ڈرتے ہیں جی ہم کہیں گے کہ جی آپ مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے, چالو رن مریدہ, اس میں کیا عیب ہے؟ رن مرید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ عجیب مذاق ہے, یہ عجیب معاشرہ ہے. ایک تو اسلام پر چلنا نہیں ہے, اس کے اینٹی کام کرنے, اس کے الٹ کام کرنے. اور اس پر مرد اپنی جو ہے نا, آپ کسی سے کوئی مشوقہ کا اس کی جو حرام تعلق کا قصہ سنے تو لوگ اس کو کیا کہیں گے, واہ واہ جی کیا کمال محبت کی تھی تو, وہ مثال بن گیا تو. بیوی کے بارے میں بتلانے میں سب شرم محسوس کرتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں گلاس کے جس جگہ سے پانی پیتی, جب میں گلاس کو رکھ دیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے اسی جگہ سے منہ لگا کر پانی پیا کرتے تھے جو میں نے چھوڑا ہوتا تھا. کائنات کا سردار ہے, جنت کے برتن جس کو پلانے کے لیے دودھ والے آپ کو آئے جب آپ معراج پر جا رہے تھے. جنت کے پیالوں کو منہ لگنے والے, ہونٹ لگنے والے, یہ ہونٹ مبارک آپ نے سیدہ عائشہ کے ہونٹ والی جگہ پر رکھے. وہ مسواک نرم کر کے دیتی ہیں, آپ ان کے لب والا ہی جو ہے نا وہ مسواک اپنے منہ کے اندر رکھتے ہیں. سیدہ بیان کرتی ہیں کہ میں گوشت کھا کر ہڈی کو الگ رکھتی, وہ سادی ہڈی جس پر گوشت نہیں ہوتا تھا اور میں نے وہ کھائی ہوتی تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھاتے اور محبت کے اندر میری چھوڑی ہڈی کو چوستے. لیلا مجنو کی کہانیاں سننے والا سنو, نبی نے محبت سکھائی ہے. یہ کہانیاں سن کر لوگ رونے لگتے ہیں. جو شریعت ہے وہ سیکھتا ہی کوئی نہیں. یہ معاملے معاشرے کے اندر یہی بگاڑ پیدا ہوتے ہیں. آمنہ کا لال سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ضرورت پڑی ہے؟ لیکن پتہ ہے, اس سے پتہ ہے شیطان کو موقع نہیں دینا. محبت کے اندر, الفت کے اندر یہ معیار پیدا کرنا ہے. کوئی تیسرا آ کر کیوں فیصلہ کرے؟ ہم ڈنکے کے جوڑ پر کریں, ہم سیدھا کہیں گے ہمیں اپنی بیوی تعلق مضبوط رکھنا ہے, موقع نہیں دینا شیطان کو. جب شیطان موقع ملے گا کتنے فسادات برپا ہوں اور اس کے اندر لو. اور آپ دیکھیں کہ آپ اس کو نیشنل ٹی وی ہو, سوشل میڈیا ہو, آپ ہی معاملات ہو, وہ میں سمجھتا جی پیر دی جتی ہے جی میری بیوی. آپ بڑا بہادری کا کام کر رہے ہیں اگر آپ کہیں کہ جی پیر دی جتی ہے جی. اپنی والدہ کے بارے میں جو خود ایک بیوی کی حیثیت سے, آپ کے باپ کی بیوی ہوگی نا, آپ اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ میری ماں میرے باپ کی پاؤں کی جوتی ہے. ہم بڑے غیرت مند ہیں, ہم بڑے عزت والے ہیں, لیکن وہ عزت کون سی جو ہمیں پسند ہے صرف وہی ہم غیرت والے, اور اسی میں ہم صرف عزت والے. یہ معاملہ شیطان کا پسندیدہ ہے. آج اس کی رشو نکال کے دیکھیے, کتنے لوگ اپنی بیوی کو عزت سے بلاتے ہیں, شرم محسوس کرتے ہیں. میں اپنی بیوی کو آپ کہہ کے بلاؤں, اور تو ہے میں, چل ہے میں. ہم نہیں کرتے ایسے اپنے بچوں کے سامنے, اپنی بچیوں کے سامنے. ہم اپنی بیوی کو اس بات پر اکثر لڑیں گے, تو میرے ماں پیو سامنے, میرے پراوا سامنے میرا بدتمیزی کی تھی. جب آپ اس سے کرتے اپنے ماں باپ کے سامنے, اپنے بہن بھائیوں کے سامنے, ہماری عزت ہے, ہماری بیویوں کی عزت نہیں ہے. تعلقات رکھنا, بنا کے رکھنا, دعائیں لینا, مضبوطی رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے. آپ نے سکھلایا ہے, آپ مشورہ کرتے, آپ ان سے پوچھتے, آپ ان سے محبت سے پیش آتے, آپ ان کے درمیان عدل کرتے, آپ ان کی خواہشات کا خیال رکھتے, آپ ان کے ساتھ عذرائے تفنن, عذرائے آپ ان سے فن کی لیے آپ ان سے دوڑ بھی لگایا کرتے. سارے کام کہ جی اور پیغمبر نے کوئی کام نہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے, جگہ کھلی تھی, وہاں کوئی نہیں تھا, تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جی ہم دوڑ لگائیں دیکھیں کون زیادہ تیز بھاگتا ہے. تو انہوں نے کہا جی لگا لیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تو میں جیت گئی. میں بڑی خوش ہوئی کہ میں آپ سے دوڑ جیت گئی. پھر ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا کچھ عرصے کے بعد, ہم پھر سفر میں تھے, میں نے کہا جی آج پھر دوڑ ہو جائے. کہا جی ہو جائے. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے جیت گئے. تو آپ نے پیار سے میرے قریب آ کر کہا لو جی صاحب برابر ہو گیا. یہ محبتیں الفتیں نہیں ہیں. میں کہوں جی لے جی میں اور کام نہیں, کوئی نہیں, کائنات کا سردار ہے جی بیوی نہ دوڑا لا رہا. کائنات کا سردار ایک الگ پوزیشن ہے, خامد ہونا ایک الگ پوزیشن ہے.
ہم اپنے بچوں کو سبق یہ دیتے ہیں جی کوئی بھی بیوی آوے نا جی انہوں دبا کے رکھنا، کیونکہ اس کی ماں کو ہم نے ساری عمر دبا کے رکھا۔ ہم کہتے ہیں جی خامد نے اللہ نے قوام بنایا، قوام بنایا ہے، اسے دجال نہیں بنایا، نہ اسے پھانسی دینے والا یہ بنایا کہ اس کو دبا کے رکھنا۔ قوام نگران اور ہوتا ہے، محبت ضروری ہے، عزت بھی ضروری ہے۔ ہم شیطان کو آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے کیس ہیں، چلاکیاں ہو جاتی ہیں جن کے ذرا گھر والے، بچی کے گھر والے اسٹرانگ ہوتے ہیں، یا تھوڑے سے وہ اس طرح کے غیر ماں زیادہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی آپ ہماری بیٹی واپس کر دو۔ یہ بڑے اچھے معاملہ ہے جی، یہ معاشرہ بہت اچھائی کی طرف جا۔ آج دیکھیں کہ یہ عورتوں کے حقوق لے کر اٹھتے ہیں، ابھی کچھ دنوں میں یہ مارچ ہونے والا ہے، نیلامی ہونے والی ہے عورتوں کی، نکال لیں گے روڈ کے اوپر جی عورتوں کو حقوق نہیں دیتے۔ کوئی یہ تعلیم دیتا ہے جو اسلام دیتا ہے عورت کو تعلیم؟ اسلام ان کے حقوق کے لیے بولتا ہے۔ یہ لوگ جو عورتوں کو باہر نکال کر کہہ رہے جی ان کو آزادی دو، کبھی پڑھا ہے قرآن مجید اور حدیثوں کو عورتوں کی ایسی آزادی؟ اللہ تعالیٰ نے صرف 4 چیزیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، 30 رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، خامد کی اطاعت کرے، یہ کام کرے، اور جنت میں جس مرضی دروازے شاہ روزے قیامت داخل ہو جائے۔ اس کو جب بیٹی ہے باپ نے پالنا ہے، تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے بھائی اس میں شریک ہو گیا پالنے میں، جوان ہو کے شادی ہو چکی ہے خامن پالے گا، اس کے بعد بوڑھی ہے تو بچے پالیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی اسلام نے کیا حقوق دیا ہے۔ آج آپ مغربی کلچر میں چلے جائیں، مغربی کلچر میں جہاں آج ہم عزت دیتے ہیں نا جی، کوئی نہیں کہیں پر رش ہے تو عورت پہلے کام کروا لے، کہیں پر لائن لگی ہے جی عورت کو پہلے آگے کر دیں جی، بس کے اندر آپ چڑھیں گے عورت کھڑی ہے مرد بیٹھے ہیں، ایک آدھا اٹھ ہی جائے گا کہ آپ یہاں پر میری جگہ پر بیٹھ دیں۔ یہ یورپ میں ایسی عزت ہے۔ آپ نیٹ پر نکالیے کتنی پریگننٹ حاملہ عورتیں ہیں، ٹرین کے اوپر، بسوں کے اوپر، روڈوں کے اوپر کھڑی ہوں گی حاملہ عورتیں، بیٹھے ہیں جی ٹھیک ہے جی مرد اور برابر ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ وہ کلچر وہاں سے لا کر یہاں پھینک رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی واقعی جی عورتوں کے ساتھ بڑے ظلم ہو رہے ہیں، عورتوں کے حقوق کچھ اور ہیں، ان کے ایجنڈے کچھ اور ہیں، ہمارے کرنے والے کام کچھ اور ہیں، ہم نے شریعت کے کام کرنے۔ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں جی اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا یہ ہی شرک ہے، یہی اللہ کی نافرمانی۔ اللہ کے نافرمانیاں بہت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جنت کے راستے پر جا رہا ہوتا ہے، جنت صرف ایک بلشت اتنی ہوتی ہے، ایک بلشت، جنت کے راستے جنت تک پہنچنے میں ایک بلشت وقفہ رہ جاتا ہے، اور وہ ایسا کام کر دیتا ہے وہاں سے یوٹرن ہوتا ہے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی جہنم کے راستے پر گامزن ایک بلشت رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ایسی کو نیکی کا وہ کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنا ہے، اپنے تعلقات کو یہ سنبھال کر رکھنا ہے۔ ہمارے تعلقات ایسے نہیں ہیں کوئی بھی آئے جو اس کو خراب کر لے۔ شیطان کی کیا مجال ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کو مارا ہے؟ یا صحابہ کرام نے یہ جھوٹی غیرت ان کے اوپر دکھائی؟ ہم اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں؟ اور شیطان کہہ رہا ہے جی تم نے بہت اچھا کام کیا کہ ان کے درمیان تم نے تفرقہ ڈال دیا۔ ہم نے ان کے ساتھ تعلق ایسا نہیں، ایسا رکھنا جیسے دین سکھاتا ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ برائی کی دعوت دے، ہم کہیں جی بیوی ہے تو برائی بھی کریں۔ اعتدال، نیکی، کیونکہ معصیت کے اندر، نافرمانی کے اندر، خالق کی نافرمانی کے اندر مخلوق کی جو ہے وہ اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ ہمیں ضرورت اس امر کی، ہم اس بات کو سمجھیں، اس کو دیکھیں، اس کو پرکھیں۔ والدین کے اپنے حقوق ہیں، بیوی کے اپنے حقوق ہیں، نہ وہ اس کے مخالف ہیں نہ وہ اس کے مخالف حقوق۔ تضاد تو ہے ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ والدین کے حقوق اور بیوی کے حقوق میں تضاد ہے کہ ایک کو پکڑو کہ دوسرا چھوٹ جائے، ایسا نہیں ہے۔ اور نہ ہی بچوں کے اندر بیوی کے حقوق، کوئی بھی تضاد نہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، اپنی اپنی شان ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ شیطان سے کس چیز کی پناہ مانگتے تھے، شیطان سے وہ کس چیز کی مدد مانگتے تھے کہ میاں اور بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنا ان کا سب سے پسندیدہ عمل تھا، اور وہ یہ کام کرنے کے لیے جادو سیکھتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ شیطان سب سے زیادہ خوش اس چیز کا ہوتا ہے، بیوی کو حقیر سمجھنا اور اس پر اپنی مردانگی یہ دکھانا جی منہ سے ڈرے کام کر بیٹھ جائے، یہ بات نہیں ہے۔
آپس میں انڈرسٹینڈنگ اور تعلق مضبوط رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے، آپ کی سنت بھی ہے۔ یہیں سے انشاءاللہ جو ہے نا وہ اگلے خطبے کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آئندہ جمعے میں جب یہ آیت ختم ہوگی تو ہم آپ کو جادو سے بچنے کے طریقے، اس کے جو ہے نا وہ اسباب، وہ کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے، ہو جائے تو وہ کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں ہم شرعی رہنمائی آپ تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سچا مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔